ایاز صادق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر جو تلخیاں ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے پی ٹی آئی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی پارلیمانی پارٹی نے اپنے 2 مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ بانی کی رہائی اور مطالبات تسلیم کیے جانے تک کارروائی کا حصہ وہ نہیں بنیں گے۔ اراکین کو استعفے دینے کے لیے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اگر بات کریں تو اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور احتساب عدالت پیر 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنائے گی۔ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کی اور کیس کی جو آخری سماعت تھی 8.25 گھنٹے تک جاری رہی اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ ساری سچویشن ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں تجزیہ کار شوکت پراجا صاحب۔ السلام علیکم پراجا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ پراجا صاحب، مذاکرات اور یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی اب لگ رہا ہے بظاہر کہ راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ایاز صادق جو کہہ رہے ہیں کہ تلخیاں مٹا کر مل بیٹھنا ہوگا اور جو چیزیں ان کو ڈسکشن کے تھرو ہمیں سالو کرنا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آ سکیں گے؟ اسپیکر کو کامیابی ملتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، صرف اسپیکر سردار ایاز صادق نہیں بلکہ میں، آپ دونوں انڈاؤٹڈلی اور 25 کروڑ پاکستانی وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ کسی طرح یہ جو میس کریٹ ہوا ہے، جو انتشار ہے، جو ہر وقت کا مسئلہ ہے کہ چلو آؤ پاکستانیوں اٹھ کے آ جاؤ، ڈی چوک میں آ جاؤ، اسلام آباد کا گھیراؤ کر لو جاؤ، اور خاص طور پر اسلام آباد کے شہری جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو خود دفتروں میں جاتے ہیں، بڑا ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے اور اس میں جب انٹرپشن آتی ہیں، احتجاجوں کی، جلوسوں کی، زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ سب کی خواہش، سردار ایاز صادق صاحب کا ویڈیو بیان میں نے کل 3-4 بار سنا، خود بھی سنا اس کو غور سے کیونکہ مجھے شو کرنا ہوتا ہے۔ وہ خواہش تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا جو اصل سوال ہے، مذاکرات شروع ہوں گے؟ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئے۔ ابھی تک پی ٹی آئی اسٹک اینڈ کیرٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، ہم حکومت بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم اب تو امریکہ بھی ہیں کہ ہر امریکی سے انہوں نے ٹویٹ کروانا ہے، ہر کانگریس مین انہوں نے ملنا ہے، ہر امریکی کے ساتھ جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف لابی کرنی ہے اور پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کروانی ہے۔ بالکل۔ پھر یہ جو ابھی توشہ خانہ 2 کا جو آ گیا کہ منڈے کو یہ فیصلہ آئے گا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے سول نافرمانی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ، جی 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ، جی 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ بھی تو ابھی کل شیر افضل خان مروت صاحب بھی کہہ گئے کہ لگتا ہے سزا ہو جائے گی، ایون علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ گئے کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں سزا دے دیں گے۔ تو پھر یہ کیا جب بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو سزا اناؤنس ہو رہی ہوگی یا ہو جائے گی یا ہو چکی ہوگی تو پھر اس میں کوئی مذاکرات ہوں گے؟ تو سر ان کو تو پہلے ہی امید یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، تو مذاکرات ایک بہانہ نہیں لگ رہے آپ کو؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ اتوار تک کا انہوں نے وقت دیا ہے، اتوار تک کا وقت اگر بانی پی ٹی آئی نے دے دیا ہے تو حکومت تو چاہے گی کہ یہ وقت کو تو وہ کراس کریں اور وہ آگے جائیں اور پیر منگل کو یہ بات کریں تاکہ بانی پی ٹی آئی کی جو ایک بات ہے اس کو جو ہے اس کی نفی ہو سکے۔ دیکھیں، اگر وہ نہ بھی کہتے نا سنڈے کو، تو سنڈے تک کہاں ٹاکس شروع ہونی تھی؟ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہیں ادھر مصر میں، ایجپٹ میں، قاہرہ میں، انہوں نے جمعے کو آنا ہے۔ جمعے کو سنا ہے کہ حکومت کیا کوئی اپنا انٹرنل ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ان ٹاکس کے حوالے سے، کوئی بات چیت کے حوالے سے کوئی کمیٹی بن جائے، یا جو ڈیزگنیشنز ہیں یا نامینیشن ہیں، کوئی ایک بندے کی کمیٹی بنتی ہے یا ملٹیپل کمیٹی بنتی ہیں، یا اسپیکر صاحب کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ چیمبر میں بلائیں سب کو۔ there is lot of distance between cup and the tea۔ لیکن یہ جو ڈیڈ لائنز آ جاتی ہیں، میں نے پہلے ہی اسی ایٹیٹیوڈ کی بات کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہ خود ہیں، وہ فوج بھی وہ خود ہیں، بیوروکریسی بھی وہ خود ہیں، وہ سیاسی پاپولیرٹی بھی خود ہیں، پاکستان کے عوام بھی خود ہیں، اب امریکہ بھی آ گیا روزانہ کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں نا، وہاں پر اب یہ بھی سوال اٹھوایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر پاکستان میں تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، کیا ہم پاکستانی
یہ پوچھ سکتے ہیں کبھی امریکیوں سے، برطانویوں سے، جرمن سے، فرینچ سے کہ آپ کے ہاں سیلری کتنی ہے، آپ کے ہاں سیلری بڑھ گئی ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کا سفر شروع ہوا تھا، اور آج کہاں جا کر ہر کانگریس مین کے دروازے کھٹکھٹا کر کہ جی ہمارے لیے سائن کر دیں، ہمارے لیے ایک قرارداد پیش کر دیں۔ اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام ہے، فیصلہ پاکستان کے اندر ہونا ہے۔ ایک آڈ سی ایگزامپل دی جاتی ہے شکیل آفریدی کی، آج تک تو شکیل آفریدی کو امریکہ نہیں لے کے جا سکا پاکستان سے۔ اب یہ جو پریشر ایک بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ آ کر کیا بات کریں گے۔ تو پراچا صاحب، جس طرح سے ہم بات ابھی یہی کر رہے ہیں، کانگریس والے تو کر رہے ہیں ٹویٹس، تو اگر بالفرض ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اس حوالے سے کوئی سامنے آ جاتی ہے ٹویٹ، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کل رات ہی پاکستان کی 4 اینٹیٹیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بالکل، نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اس میں شامل ہے، جہاں ہمارا میسائل پروگرام چلتا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ضامن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا یہ جو کمانڈ اتھارٹی ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، وہ ہے۔ پاکستان کے اندر ایک مکمل ایبسولوٹ کنسنسس ہے کہ پاکستان کی اس جوہری طاقت نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا۔ کیا پاکستان کے اندر بیٹھا کوئی شخص کمپرومائز کر سکتا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ؟ نو۔ سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑی جو پاکستانیوں کی ایسپیریشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح پابندیاں ابھی سے یعنی شروع ہو گئیں، ادروائز تو ریلیشن شپ جو امریکہ کے ساتھ ہے ہمیشہ ٹرانسیکشنل رہا ہے، وہ ڈیپ روٹیڈ یا وہ ہائر دین ہمالیہ والی کنوٹیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب آئیں گے، جب وہ صدر بنیں گے، ان کی کیا پالیسی ہوگی، ان کا پرسپیکٹیو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کیا ہوگا۔ پہلے بھی وہ جو ایک مس کرٹس تھی، انہوں نے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی آئی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف تھی۔ پاکستان نے اس پہ لاٹ آف ریزرویشن جو ہیں وہ ایکسپریس کی تھی۔ پاکستان اس پالیسی کے کانٹینٹ سے ایگری نہیں کر رہا تھا، لیکن اب حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ اب روس ادھر یوکرین میں، امریکہ کے لیے بڑا چیلنج تو مڈل ایسٹ بننا چاہیے، پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے جو 40-50 ہزار انسان مار دیے گئے، بربریت کا شکار ہو گئے اسرائیلی کی، دنیا کو تو ادھر فوکس کرنا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پالیسی کا پتہ چلے گا۔ پاکستان اپنے کور پرنسپل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ بل کلنٹن کی کالیں ہوں یا شکیل آفریدی کی حوالگی کا مطالبہ۔ بالکل شوکت صاحب، ٹرمپ تو جب 20 جنوری کو اقتدار سنبھالیں گے اس کے بعد چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے کیمپین کے دوران عمران خان کا نام نہیں لیا، حالانکہ جو ان کی انتظامیہ اس وقت تشکیل پا رہی ہے اس میں جو کچھ افراد موجود ہیں وہ عمران خان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور ایکس پر اپنے پیغامات دیتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات ان کی جانب سے یا ایسے بیانات ان کی جانب سے بھی نہیں آ رہے جس میں واضح ہو سکے کہ وہ واقعی جو ہے بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا اپنے گھر میں مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار للکار رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں بڑا ویٹ کرنا چاہیے اور اینکشیسلی ویٹ کرنا چاہیے کہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا صدر ٹرمپ جیتتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 6 جنوری اس سال حملہ کروایا تھا کانگریس پہ، وہ بندوں کو پرومپٹلی ایکشن ہوا اور 20 سال سزائیں سنائی گئی۔ یہاں 9 مئی کے جو لوگ تھے، ملزمان تھے، جو کلپریٹس تھے، ابھی تک ان کو کوئی سزا نہیں سنائی گئی۔ جو انصاف کا ایک فراہمی کا ہمارا نظام ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی شاہ رگ پہ کوئی اٹیک کرے، ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرے، تو نظام انصاف ان کو 2-3 سال تک سزا دینے سے قاصر رہتا ہے۔ تو لہذا ٹرمپ کا اپنا پہلے مسئلہ ادھر حل ہوگا۔ دوسرا، امریکی نظام میں لابیز کام کرتی ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں الیکشن کیمپین کے سیزن میں، پیسوں سے وہ بیانات دلواتے ہیں، ٹویٹ کرواتے ہیں، لیکن وہ 20 جنوری کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ نئی انتظامیہ کی کیا پالیسی بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پراچا صاحب، ایک اور معاملہ جو ادھر چل رہا ہے وہ مدارس ترامیم کا معاملہ ہے، جس پر مولانا بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر یہ معاملہ ایوان میں نہیں میدان تک جاتا ہے، یہ مدارس ترامیم کا معاملہ، تو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کیا مل کر گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟
جب سے پی ٹی آئی اس فارم میں پروموٹ ہوئی 2011 کے بعد تو پی ٹی آئی کبھی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آ کر ایک تو گورنمنٹ کے لیے کمیٹی بنا دی کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے فرشتے ہوں یا کوئی اور ہو, مین کہ اب ہم سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا جو پی ٹی آئی ہے وہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں ان سے بھی بات چیت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. دیٹ مینس کہ جو سیاسی جماعت مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتی تھی, بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتی تھی, وہ بھی اب بات چیت کے لیے تیار ہے. اب اسی پرنسپل کو آپ ان ہمارے سینئر سیاستدانوں پہ اپلائی کریں. مولانا فضل الرحمان, میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, ان کی سیاست تقریباً ایک ہی وہ ایج سے ہے, وہ کٹھے رہ گئے ہیں جتنے 30-40 سال کی پالیٹکس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ معاملات مدارس کے حوالے سے مولانا صاحب کے یقیناً بڑے سنجیدہ کنسرنز ہیں, لیکن مولانا صاحب ایک سیاستدان ہیں. سیاستدان ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں جس کا دروازہ مولانا صاحب نے کبھی بند نہیں کیا. بالکل, لیکن شوکت صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا مذاکرات کی ٹیبل پر جو حکومت آ رہی ہے وہ اسی مدارس بل کی وجہ سے ہی آ رہی ہے کہ کہیں مولانا صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر مدارس بل کو جو ہے وہ پھر سے بحال کرنے کی کچھ طرف چلے جائیں؟ کیونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس سے پہلے حکومت بڑی غیر سنجیدہ تھی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جہاں ایک جانب مدارس بل کی بات ہو رہی ہے وہاں دوسری جانب پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہی ہے اور دوسری سول نافرمانی کی جو کال دے رہی ہے. تو اس سے پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حکومت تیار ہے. بات یہ ہے کہ حکومت تو بہت عرصے سے, جب یہ حکومت والے اپوزیشن میں تھے, بے شک وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں, وہ تو اس وقت خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں, قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے نعرہ لگایا. اور میاں شہباز شریف کہتے تھے کہ میثاق معیشت پہ ایک واقعی بات چیت ہونی چاہیے اور معیشت کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ مذاکرات سے انکاری ہیں, نہیں. لیکن جب آپ یہ بار بار کہیں, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تو صرف فوج سے بات کرنی ہے, ہم نے تو صرف طاقتور حلقوں سے بات, تبدیلی ادھر آئی ہے پی ٹی آئی میں کہ پہلے وہ کہتے تھے کسی سیاسی جماعت سے ہم بات نہیں کریں گے, اب آ کر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو تحریک تحفظ پاکستان کا چیئرمین بنایا. میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی اجازت دی اچکزئی صاحب کو, خان صاحب نے, لیکن پھر پتہ نہیں وہ کیوں وہ بات چیت آگے نہ بڑھ سکی. اسی طرح سے اب حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں. حکومت نے کبھی حکومتیں یا سیاسی قوتیں دروازے بند نہیں کیا کرتی, اس لیے تو سردار ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی کہ آئیں بیٹھیں, ہمارے گھر کے دروازے کھلیں. اب ایاز صادق صاحب کون ہیں؟ وہ بھی تو نون لیگ کے ہیں, وہ اسی لاہور سے ہیں جہاں سے میاں نواز شریف ہیں. یعنی سپیکر جب بات کریں گے, آفر کریں گے, تو پرسیومیبلی وہ ویل تھاٹ آؤٹ پرسپیکٹیو ہوگا نون لیگ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور مذاکرات کی میز پر ایاز صادق لا سکتے ہیں کہ نہیں. پراجا صاحب, ایک اور بھی چیز چل رہی ہے, معاشی اشاریے شو کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, لیکن جو ریلیف ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا. وزیر خزانہ نے کہا کہ اشیاء سستی ہوئی ہیں مگر عوام کو نہیں مل رہی سستی. ان کے بیان سے ایسا لگا بظاہر کہ مڈل مین جو ہے وہ مہنگائی کا ذمہ دار ہے. پہلے ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا, پھر اس پر بات کرتے ہیں. جو انفلیشن ہے اور اس پہ بہت ایک بات ہوتی ہے کہ اس کا جو عام انسان ہے, فار دا کامن مین از دیٹ میکنگ اے ڈفرنس. جو پولٹری پرائس ہے, جو ماش کی دال ہے اور چنے کی جو دال ہے, ان تینوں کا ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا ٹریجیکٹری تھی. انٹرنیشنل لیول پہ یہ پرائسز کم آ رہی تھیں, ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی, پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی, لیکن اس ملک میں یہ پرائسز اوپر جا رہی تھیں. ان ٹرمز آف دا مڈل مین کمنگ ان, ایک عام انسان کو اس کا جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا تھا. مڈل مین کی وجہ سے ایک عام انسان کو وہ ریلیف یا وہ فائدہ نہیں پہنچا. تو پراچا صاحب, یہ عمل درآمد تو لوکل انتظامیہ نہیں کروانا ہوتا ہے, تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, دو اسپیکٹس ہیں اس کے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معیشت کے حوالے سے موجودہ حکومت نے ایک بریک تھرو
किया है या ब्रेक थ्रू के करीब पहुंची है। मसलन करंट अकाउंट जो वो सरप्लस आ गया इस बार, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई, जो रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़ार हैं, वो 34-35% इस साल इजाफा हो गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट देख लें, कल थोड़ी सी गड़बड़ हुई, अदरवाइज तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आ गई कि 40,000 से अब 1 लाख से भी क्रॉस करके ऊपर गई हुई है। लेकिन शौकत साहब ये देखिए, आप इससे पहले जो दौरे हुकूमत था उसमें अंडों और मुर्गियों की बात होती थी, और अब मोहम्मद औरंगजेब साहब दालों की बात कर रहे हैं। इशारे तो बहुत सारे हैं, अवाम तक रिलीफ नहीं आ रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो मसला है एनफोर्समेंट का है, वो एनफोर्समेंट मोहम्मद औरंगजेब साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करनी, वो एनफोर्समेंट करनी है सूबाई हुकूमतों ने। सूबाई हुकूमतों ने एक्शन करना है। मसलन ये अब डीजल के 3 रुपए कम हुआ पर लीटर, अगर 1 रुपया भी डीजल बढ़ जाता तो दूसरे दिन बसों के किराए बढ़ जाने थे, वैगनों के किराए बढ़ जाने, लेकिन 3 रुपए कम हुआ डीजल का प्राइस, वो हाई स्पीड डीजल भी, लाइट स्पीड डीजल भी, लेकिन बसों के किराए कम नहीं हुए। आप 3 रुपए को कॉरेस्पॉन्ड करें, इंटरसिटी यानी लाहौर और रावलपिंडी का 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें 3 रुपए का डिफरेंस डालें तो किराया तो बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं सुना। इसलिए मरकज जो भी पॉलिसी बनाए, वो IMF के साथ हो, वो दोस्त ममालिक के साथ हो, जो प्राइस हाइक है उसको कंट्रोल करना, वो लोकल जैसे आपने भी कहा, वो काम है। बिल्कुल शौकत साहब, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। IMF से मुआहदा करें, किसी भी मुआहदा करें, जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। और अब PTI की भी सूरत हाल पर जिस तरह आपने तज़किरा किया, उनका किबला हुआ दुरुस्त भी नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है कि अब वो न सिर्फ हुकूमत से बल्कि दीगर पार्टियों से बातचीत करने को भी तैयार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करेंगे जिसकी बात अब पूरे मुल्क में, पूरे हलकों में हो रही है, खासतौर पर इंटरनेट के हलकों में हो रही है, उसकी स्पीड के मुतालिक, क्योंकि मामला गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उठाया, और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया है, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, और इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी थी। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। इसी मामले पर शाजिया मरी साहिबा ने भी यही कहा कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया है, वजारत बदहाली का शिकार है। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में जाके, आई डू अग्री विद द फैक्ट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिम्मेदारी से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। और इस पर जवाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने इस बात को तस्लीम किया है कि इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ा है। उन्होंने कहा कि X की बंदिश का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक बंद होता। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है।
वजह जनाब कोई भी हो, मगर जो भी इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो बाइक राइडर है, ऑनलाइन काम करने वाला है या ई कॉमर्स से मुंसलिक है, हर कोई मुतासिर है। लोगों की आमदन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रोजाना 1.3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। फ्रीलांसर्स के माली नुकसान के साथ साथ काम का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, जो कि यही कहा जा रहा है कि 30% काम में कमी हो गई है। तो होश के नाखून लेने चाहिए। बराए मेहरबानी इस तरह के न्यूज़ हमें ना दीजिए। दुनिया को देखें, इंटरनेट की स्पीड तेज हो रही है, हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही है। चले इसी बात पर ब्रेक ले लेते हैं।